رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ڈائس پر تشریف فرما اور مجلس میں تشریف فرما معزز علماء اکرام، جامعہ کے ذمہ داران، جلسہ کمیٹی کے ذمہ داران، بزرگ حضرات، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم ہی سے وجود میں آئی، اور اللہ کا حکم ہوگا تو ہر چیز کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ نے جو ہر شے کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہ، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ عز و جل ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، دنیا کے اندر کوئی مرتبے، مقام و عظمت والی شخصیت ہو، یا کوئی ملک کا بادشاہ ہو، یا کوئی اور چیز ہو، اللہ کے قریب ہر چیز بس ایک شے ہے۔ اور جس طرح شے کو پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، شے کو ختم کرنا بھی اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ عزیز دوستو، زندگی اور موت کے درمیان کے اس حصے میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے، اور تمام انبیاء کرام میں افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سب سے آخری امت ہوگی، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب میں سب سے پہلے ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور گزشتہ جتنی قومیں ہیں ان قوموں پر ہم سے گواہی لی جائے گی، اور ہم قرآن اور حدیث پڑھ کر جو علم حاصل کرتے ہیں اس علم کی بنا پر گواہی دیں گے کہ یا ربی، یہ گزشتہ قوموں کی لوگوں نے یہ عمل کیے تھے جس کا تذکرہ تو کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، ابھی سیاسی پولیٹیکل جماعت کے کئی لیڈر آپ کے سامنے تھے، دو لوگوں نے مختصر بات آپ کے سامنے کی، دوسرے لیڈر صاحب نے ایک بات آپ کے سامنے کہی کہ سب سے جو بڑا مذہب ہے وہ مانوتا ہے، انسانیت ہے۔ عزیز دوستو، اس تصور کو مسلمان ہونے کے ناطے میں اور آپ اس طریقے پہ سمجھ لینا ہے کہ اسلام انسانیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اسلام میں نماز کی، روزے کی، صدقے کی، خیرات کی، والدین کے حج اور عمرہ اور دیگر تعلیمات ہے، اسی طرح اسلام میں انسانیت کی بھی تعلیمات ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسانیت الگ ہے اور اسلام الگ ہے، تم نے اسلام کو سیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ انسانیت اسلام ہی کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز، روزے، دیگر کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہے، انسانیت کا پیغام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے دیا ہے۔ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو مکہ میں 13 سال ظلم و ستم کرتے تھے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو علی بن ابی طالب کو رکوا دیا مکے میں، اور رکوا کر کہا کہ علی تمہیں رکنا ہے۔ رکنے کی کئی وجوہات تھی، جس میں ایک وجہ رکنے کی یہ بتائی گئی، کئی مشرکین ہیں جنہوں نے امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میری ہجرت کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جن جن لوگوں نے مکے کے، چاہے وہ مشرکین ہو یا دین پر رہنے والے ہو، جنہوں نے اپنی اپنی امانتیں میرے پاس رکھائی ہیں، ان تمام کی امانتیں لوٹا کر تم مدینہ کی ہجرت کر آنا۔ یہ انسانیت کا پیغام ہے عزیز دوستو، جو اسلام کا حصہ ہے۔ آج سلمان خان کو اگر ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے بینگ ہیومن، انسان بنو، انسانیت پر آ جاؤ، تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے اسلام میں انسانیت کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام ہی انسانیت ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ لوگ جو جہالت میں زندگی گزار رہے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے، عورت کو بیچتے تھے، عورت کو خریدتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، سالوں سال جن قبیلوں میں جنگیں چلا کرتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مبارک تعلیمات ان کے پاس رکھی، تلواریں میانوں میں چلی گئی، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے رکھی گئی، اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم چھوٹی بچی کو دفن کرنے والی جہالت جس قوم کے اندر تھی، اس قوم نے اس جہالت کو چھوڑ دیا۔ تو عزیز دوستو، جس طرح اسلام میں دیگر تعلیمات دی گئی ہے، اسی طرح اسلام میں انسانیت کی بھی تعلیمات دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب نصیحت کی
کہ اپنی بکریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے پر ہمیں اجر و ثواب ملنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جاندار جس کے سینے میں جگر ہے، جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ کے پاس تمہارے پاس ملتا ہے. عزیز دوستو، جب جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے تو ایک کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے کہ اس پر بھی مجھ کو آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے. مانوتا یہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، یہ وہ تعلیمات ہے جو اسلام کا حصہ ہے. آج مسلمانوں میں ایک نظریہ یہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے، جس طریقے سے لوگوں میں تعلیم عام ہو رہی ہے، ایجوکیشن عام ہو رہی ہے، لوگوں کا ایک نظریہ یہ بن رہا کہ بھئی آپ کا دھرم بھی اچھا، میرا دھرم بھی اچھا، آپ بھی اچھے، میں بھی اچھے، بس انسانیت پر رہیں گے. آپ یہ تعلیم اگر مسلمان کو دے رہے ہیں، مسلمان اپنے عقیدے کو برباد نہیں کر سکتا، مسلمان اپنے عقیدے کا نقصان نہیں کر سکتا، مسلمان اپنے منہج اور مسلک کا نقصان نہیں کر سکتا. اس لیے ہم جب اگر کسی انسان کے ساتھ بھی، کسی ہندو بھائی کے ساتھ بھی اگر حسن سلوک کرتے ہیں، اسے پانی پلاتے ہیں، اسے دعوت میں بلا کر اگر کھانا کھلاتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب اس کا بھی اجر ہمیں مل جائے. وہ انسانیت اسلام کا حصہ ہے. اس نظریے پر، اس منہج کو، اس آئیڈیالوجیز میتھڈالوجی کو سمجھ کر مجھ کو اور آپ کو عمل کرنا ہوگا. جب جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک پر اجر ہے تو پھر یاد رکھو جی دوستو، انسانیت پھر جو اسلام کا حصہ ہے اس کو بھی صحیح طرز پر نبھانے میں بھی اللہ کے پاس اجر ملے گا. عنوان جو مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ جہنم سے متعلق چند باتیں. لیکن عزیز دوستو، جہنم کے بارے میں سینکڑوں خطبوں میں آپ تک ہم نے سن لیا ہوگا، جمعہ خطبات میں سن لیا ہوگا، تقاریر میں سن لیا ہوگا، کئی بار آپ نے تحریروں میں جہنم سے متعلق پڑھ لیا ہوگا، فیس بک پر جہنم سے متعلق کچھ حدیث دیکھی ہوگی، یوٹیوب پر جہنم سے متعلق حدیث دیکھی ہوگی. لیکن عزیز دوستو، ایمان بالغیب، اللہ نے جس بات کی گواہی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی گواہی دی ہے، اس پر ایسے ایمان لانا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایمان لایا ویسے ہی صحابہ اکرام نے ایمان لایا. اور یہی مسلک اہل الحدیث ہے، یہی سلفی منہج ہے، یہی حقیقی منہج ہے جس کے اوپر مجھ کو آپ کو گامزن رہنا ہے. ایمان جہنم پر، جنت پر، میرا اور آپ کا، اور ان تمام باتوں پر بالخصوص جو امور غیب سے متعلق رکھتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے، جس کا ذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی صفاتوں میں یہ صفت بھی ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے صحابہ اکرام نے بتایا ہے.